8واں کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے، اور جو کرنے والا کام ہے، کہ اخلاقی برائیوں کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیں۔ موجودہ جو وقت ہے یہ بڑا فتنوں کا وقت ہے، اس میں یہ انتہائی مشکل ہے، مگر اسلام کی تعلیم جو ہے نا وہ ہمیں آخرت کی کامیابی جو ہے نا وہ سمجھاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ سب سے ضروری جو چیز ہے نا وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر موجود اخلاقی برائیوں کو دور کر دیں، جھوٹ نہ بولیں۔ یہ جھوٹ ہی ایک ایسی خاص بیماری ہے، یہ اگر ہم سے نکل جائے نا تو اس کے ساتھ ملتی جلتی جتنی بیماریاں نا وہ آہستہ آہستہ نکلتی جائیں گی، اور ان برائیوں کے خاتمے سے ہم اچھائی کی طرف چل پڑیں گے۔ جھوٹ جو ہے نا چاہے ظاہری نقصان بھی ہوتا ہو نہ بولیں، کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی کو دھوکہ نہ دیں، اس کے ساتھ فراڈ نہ کریں۔ یہ موجودہ وقت میں دھوکہ دہی اور فراڈ، جھوٹ، یہ تو ایسے رس بس گئے ہیں کہ کسی کاروباری شخص سے کہیں یار جھوٹ نہ بول، کہنا کاروبار نہیں چلتا، یار تو فراڈ نہ کر تو کھانا دے، کہنا کاروبار اتنا نہ کرتا ہے بھوکا مر جائے گا۔ یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ شیطان نے دل میں بٹھا ڈالی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولو گے کاروبار نہیں چلے گا، فراڈ نہیں کرو گے معاملات حل نہیں ہوں گے، نہ جھوٹ بولیں نہ فراڈ کریں، نہ ہی کسی کو دھوکہ دیں۔ اور پھر ایک اور برائی بڑی کمال اخلاقی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے بھائی کی تذلیل کرتے ہیں۔ بھائی کی تذلیل نہ کریں، مسلمان بھائی کی تذلیل نہ کریں، سگے بھائی کی تذلیل نہ کریں، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ یہ ایک جو ہم جگتے مارتے ہیں ایک دوسرے کو، آج بڑا دور ہے جی جگتوں کا، فیصلہ آبادی جگتے بڑی مشہور ہیں، اور لاہوری جگتے بھی مشہور ہیں کافی۔ یہ میں نے دو جگہوں کے نام لیے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہاں پر بھی بڑے اللہ کے ولی موجود ہیں، نیک بندے ہیں جو ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، بڑا دین کا پیغام دیتے ہیں۔ مگر میں یہ باتیں کر رہا ہوں، میں مشہوری کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کی جگتیں مشہور ہیں آل اوور دی ورلڈ۔ تو یہ جو ہے نا ان جگتوں کو ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کی تذلیل نہ ہو۔ یہ محبتاً ایک دوسرے کو جب ہم کرتے ہیں نا تو پھر اس میں تذلیل ہو جاتی ہے، اگلا بندہ جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آپ کسی کو حقیر نہ جانیں، ہم دو ٹوک کہہ دیتے ہیں، دو کوڑی دا ملازم میرے سامنے کھلوتا ہوا ہے، اللہ کے بندے، یہ جو ہے نا یہ حقارت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے جملے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہم بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور ہم گالی نہ دیں، گالی دینا تو ہمارا شعار ہے، گالی کے بغیر ہماری گفتگو نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم اگر بعض ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جو 4-5 گالیاں دے کر گفتگو کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یار گالی نہ دے، تو پھر اپنے آپ کو گالی نکال کر کہتے ہیں وہ کہنے گال دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو زلزلہ کہا نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اپنی کوشش کریں کہ یہ بلا وجہ کی جو گناہ آپ نے سر ڈالنے والا ہے، ایک آپ نے جملہ بولنا، اس میں آپ نے 1-2 گالیاں نکالنے کے بعد جو اس کے گناہ آپ نے سر ڈال لینے ہیں، اس سے بچیں۔ آپ کسی کی چگلی نہ کریں، یہ چگلی کرنا بھی ایک عام سی بات ہے، جب دو بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈسکشن کا معیار ہی چگلی ہے، کسی ایک کی بات پکڑ لینی ہے، اس کے بعد کھڑکا دینا جی، اس کو اس کی تمام تر برائیاں اکٹھی کر ڈالنی ہیں، کچھ سچ ہوں گی کچھ جھوٹ ہوں گی، کچھ اپنے دل کی باتیں ہوں گی جو میری نفرتیں ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے مشکل یہ ہے کہ وہ ہم اپنے بھائی کی غیبت نہ کریں۔ یہ چغلی اور غیبت ملتے جلتے سے کام ہے، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ بات ہوگی کہ ان دونوں میں ڈفرینس کس حد تک اور کیا ہے، اور ہمیں ایسے کیسے بچنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کریں اور اپنی اخلاقی تربیت کریں، تاکہ ہمارے اندر برائیاں نکل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جو اچھائیاں ہیں وہ ہمارے کردار میں غالب آ جائیں۔ 9واں کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے کردار کو اچھا بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کے کاروبار میں اور کام کاج میں جہاں پر آپ موجود ہیں، آپ کا اسلامی اخلاقی کردار اجاگر ہو۔ اگر آپ کاروبار یا کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں، آپ کہیں نوکری پیشہ ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کی لین دین میں اور دیگر معاملات میں ایمانداری، دیانتداری اور انصاف کے اسلامی اخلاقی رہنما اصول جو ہے نا وہ نظر آئیں، وہ جھلکیں، وہ سارے معاملات عین دین کے مطابق ہوں اور کسی کو آپ سے نقصان نہ پہنچے۔ ہم بطور مسلم جو ہیں وہ کاروبار کریں، ہم بطور مسلم سامنے سب کو نظر آئیں، ہمارا کردار جو ہے وہ ایک اسلامی کردار ہو۔ 10واں کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کریم اور اللہ کے پیارے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی ناپسندیدہ سرگرمیوں سے دور رہیں۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوگا اور ان کو مزید نعمتوں اور بھلائیوں سے نواز دے گا۔ لیکن اگر دیکھیں
کہ اگر اللہ معاف کرے، اگر بندہ جو ہے وہ اللہ کے ناپسندیدہ کام کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو پھر وہ سزا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے گریز کریں جنہیں اسلام نے گناہ یا نقصان دہ سمجھایا ہے، تو ایسے کام کریں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نشہ آور چیزیں جو ہیں، جوا، ناجائز تعلقات، یہ کام ہے، یہ سرگرمیاں ایسی ہیں جو کہ نقصان دہ ہیں، جو ہمارے کردار کو بھی خراب کرتی ہیں، ہمارے ایمان کو بھی خراب کرتی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کاموں سے بچیں۔ 11واں کام جو ہے وہ ان سرگرمیوں سے بچتے ہوئے ہم نے کرنا ہے، وہ ہے استغفار کرنا۔ استغفار کو ہم اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ سے گناہ یا خطا ہو گئی تو سچی توبہ یہ کر لیں، اور سچی توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جب بھی ممکن ہو توبہ کریں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی ایک وقت باندھ لیا جائے، بس جی جب بڑا تھوڑا سا ذکر کیا، دعا کی، عبادت کی، دعا کی، تو اس میں رب کریم سے جو ہے نا وہ معافی مانگ لی جائے، اس سے توبہ مانگ لی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ اور مزید اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے تو اللہ کریم اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس کی ہر فکر کو ہٹا دے گا، کشادگی عطا فرما دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر جی، میرے رب کی شانیں ہیں۔ آقا و مولا شافع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے کو بخشش کروانے کے لیے کتنے پیارے پیارے فارمولے عطا کیے ہیں، سبحان اللہ جی۔ 12واں کام جو ہم کر سکتے ہیں نا جی، وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ہمہ وقت اسلام کی دعوت دیں۔ یہ دعوت دین کا کام جو ہے نا، یہ 12واں ہم کر سکتے ہیں۔ صبر و تحمل اور حکمت و علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اسلام کے پیغام کو شیئر کریں۔ سب سے پہلے خود سمجھیں، جو علم حاصل کرنے والی بات ہے، اور پھر اس کو شیئر کریں۔ اغیار کو اسلامی عقیدے کے بارے میں جاننے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے میں اپنا ایسا کردار پیش کریں کہ آپ کو دیکھنے والا کہ یار یہ مسلمان ہے، ایسا سچا مسلمان ہے، مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کو دیکھ کر نا مسلمان کی پرکھ ہو، آپ چلتے پھرتے مبلغ اسلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اس کے بعد اسی انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13واں کام جو ہم کر سکتے ہیں نا جی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں۔ شکر گزاری جو ہے یہ اسلامی عقیدے کا ایک لازمی پہلو ہے، ایک جز ہے، یہ ہم پر حق ہے، اور اس سے اللہ کریم راضی ہوتا ہے۔ شکر کرنا جو ہے یہ نعمتوں کی حفاظت ہے، بقا اور نعمتوں کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ شکر گزار جو ہے یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں محفوظ رہتا ہے عذاب سے، اور شکر گزار کی بارگاہ خداوندی میں قدر کی جاتی ہے۔ شکر گزار کو عمدہ جزا سے نوازا جائے گا، اور احادیث کے مفہوم کے مطابق جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان سب کی زبانوں پر شکر کے کلمات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی جنت میں شکر کرتے ہوئے داخل ہوں۔ اور 14واں کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے کہ دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہمارا ایک بہت پکا سچا دشمن ہے، وہ ہے شیطان۔ اس کے واروں سے مسلسل بچنے کی اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ کام کرنے کی ہم دعائیں ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، روحانی، اخلاقی اور فکری طور پر ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کریں۔ زندگی کے بڑے اور چھوٹے ہر قسم کے فیصلے کرنے میں ہم اللہ کریم کی رہنمائی حاصل کریں، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی حاصل کریں، اور ہم حکمت تلاش کریں، اور اپنی زندگی کے لیے اللہ کریم کی ازلی و ابدی منصوبہ سازی اور حکمتوں پر بھروسہ کریں۔ یاد رکھیں
کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مفید زندگی گزارنا کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ مستقل مزاجی، خلوص اور اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا سچا ارادہ اس مقصد کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ بامقصد اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اپنے راستے پر رہنمائی اور تعاون کے لیے علماء کرام کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان سے حاصل کردہ رہنمائی کی روشنی میں دل جمعی سے عملی اقدامات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔